جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ دیکھو جنت جو ہے، جنت وہ آپ کی ہر خواہش پوری ہونے کی جگہ ہے، تو جس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک الگ الگ جنس بنایا ہے خواہشات کے اعتبار سے، تو عورتوں کو زیادہ مردوں کی خواہش ہوتی نہیں ہے، عورت ایک ہی مرد چاہتی ہے، یہ اس کی نیچر ہے۔ جس عورت کو ایک ٹائم پہ دو تین مردوں کی ضرورت ہو، اس کا مطلب وہ عورت نہیں ہے، اس کی تو فطرت خراب ہو چکی ہے۔ تو مرد ہوتا ہے جو جس میں اللہ نے ڈیزائرز بھی زیادہ رکھی ہیں اور اس کو زیادہ شادیوں کا شوق بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی جنت میں جو ہے نا، ہر شخص کی خواہش کے مطابق جنت میں نعمتیں رکھی ہیں۔ تو اس لیے مردوں کو اللہ نے، مرد جو چاہتے ہیں ہماری زیادہ بیویاں ہوں، وہ منہ سے بے شک نہ بولتے ہوں شرم کی وجہ سے، یا ان کو خطرہ ہو کہ ایسا نہ ہو بیگم کو زوردار کرنٹ لگ جائے، یہ سنتے ہی شوق میں چلی جائے۔ وہ ایک الگ بات ہے، گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتے، تو لیکن شوق تو ہوتا ہے، آدمی ہے وہ تو شوق ہوگا اس کو لازمی، اس کی فزیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے یہ، تو عورت کو نہیں ہوتا یہ۔ تو اس لیے یہ شوق ہی مردوں کا ہے، اس لیے اللہ نے مردوں کے لیے یہ رکھا ہے کہ زیادہ بیویاں ہوں گی تمہاری، دنیا والی بھی ہوگی، اس کے علاوہ بھی ہو رہے ہوں گی، اور عورت کو یہ شوق ہی نہیں ہے، بلکہ عورت کی توہین ہے اس میں، کیونکہ شوہر جو ہے بہرحال سربراہ ہوتا ہے، سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، ماتحت جتنے مرضی ہوں۔ ایسا اگر ہم یوں کہہ دیں کہ کئی بیویوں کا ایک شوہر، تو اس میں کوئی عورت کی توہین نہیں ہے، کیونکہ سربراہ ہے نا، ایک ہے۔ اگر ہم یوں کہہ دیں کہ ایک عورت کے کئی شوہر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماتحت کے کئی سربراہ، تو سربراہ ایک سے زیادہ ہونا آپ کی ذلت ہے اس میں۔ 6 باس ہیں آپ کے، تو پاگل ہو جاؤ گے بھائی تم تو، اگر تمہارے باس ایک ہی ہوتا ہے، سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، اسی میں عزت ہے۔ تو عورت کی عزت اس میں ہے کہ اس کا ایک شوہر ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو، اس لیے جنت میں اللہ نے عورت کے لیے ایک شوہر رکھا ہے۔ اور مرد کی عزت اس میں ہے کہ اس کی بیویاں زیادہ ہوں، اس لیے اللہ نے جنت میں مرد کے لیے زیادہ بیویاں رکھی ہیں۔ تو یہ تو یورپ نے اور مغربی دنیا نے مرد اور عورت کو ایک سیم قرار دے دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں الگ الگ جنس ہیں، ان کی نفسیات الگ ہیں، ان کے ذمہ کام الگ الگ ہیں۔ خواتین کے ہاں ولادت ہوتی ہے، حیض و نفاس کے مسائل ہوتے ہیں، مردوں کے ہاں یہ نہیں ہوتے، مردوں کے مسائل الگ ہیں، ان کے ہاں کہ محنت مشقت والے کام کرنے، انہوں نے میدان جنگ میں لڑنا ہے، 20 قسم کے دونوں کی الگ الگ ایکٹیویٹیز ہیں، تو اس لیے دونوں کے ایک دوسرے پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ باقی خواتین کو جنت میں بہت نعمتیں ملیں گی جو خواتین کے حساب سے ہوں گی۔ ہر عورت چاہتی ہے، سب سے زیادہ خواہش ہے مجھ میں حسن و جمال بہت زیادہ ہو، تو اللہ نے جنت کی عورت کو بہت زیادہ حسن و جمال دیا ہوگا، پھر کھانا پینا اور خریداری، جنت میں باقاعدہ بازار لگیں گے، تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے بھی رکھی ہیں۔ تو اس لیے کوشش اس کی کرنی چاہیے جنت میں چلے جائیں، ہم کسی طریقے سے چلے جائیں تاکہ ہر خواہش ہماری وہاں جا کے پوری ہو۔ ہاں کسی کو یہ خیال ہو کہ اگر کسی کو خواہش ہی ایسی پیدا ہو رہی ہے، کوئی ایک صاحب مجھے کہنے لگے اگر جنت میں کسی کا چرس پینے کا دل چاہ رہا ہے، میں نے کہا چرسیوں کے لیے جہنم ہے بھائی، چرسیوں کے لیے جنت اللہ نے کب کہا کہ ہے؟ تو جنت میں تو پاکیزہ لوگ جائیں گے نا، تو پاکیزہ ہی صفات ہوں گی ان کو پاکیزہ چیزیں ہی پسند ہوں گی۔ مجھے اپنے کاروبار میں بہت پریشانیاں ہیں، ایسا لگتا ہے کسی نے کچھ جادو کر دیا ہے۔ جس کو بھی کوئی پریشانی ہو اس کو اس زمانے میں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اللہ کسی کو کوئی نعمت دیں تو کسی کا کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور نعمت نہ دیں تو کوئی اس نعمت کو دلوا نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا قرآن میں حکم ہے۔ تو اب یہ ان چیزوں میں پڑے رہنا بندش ہے۔ بھائی محنت کرو، کاروبار تلاش کرو، کاروبار میں پیسہ نہیں مل رہا تو مجھے پتہ چلتا ہے بھائی کہ جس تک اذان کی آواز پہنچ رہی ہے تو وہ، اور اذان کی نیچرل طریقے سے، یعنی بغیر لاؤڈ سپیکر کی، کیونکہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے تو پھر کہاں کہاں پہنچائی جا سکتی ہے، تو اگر ہے تو پھر آپ کو مسجد جانا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں آواز پہنچ رہی تو پھر مسجد کی جماعت معاف ہے۔ ایسی صورت میں پھر آپ اپنی فیکٹری ہی میں جماعت کرائیں اور کوشش کریں قریب میں کوئی مسجد کھلوائیں۔ غسل کے بعد عورت کا سطر کھل جانے سے وضو باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا موبائل میں قرآن پڑھنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، ضروری نہیں۔ مفتی صاحب میں نے آپ کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں آپ نے اللہ کو اللہ میاں کہا ہے، تو کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ ضرور کہہ سکتے ہیں۔
میاں کی نسبت چاہے کوئی بھی معنی ہو، جب اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو تعظیم مراد ہوتی ہے اس سے۔ لغت بہت زیادہ باریکیوں کو نہیں دیکھتی، زبان جو ہے زبان دیکھتی ہے لوگ اس کا کیا مطلب لے رہے ہیں اس موقع پہ۔ اکثر میں مثال دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں فلاں آدمی اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا، حالانکہ صلوات کا لفظ تو درود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نماز کی جمع بھی صلوات آتی ہے، دعاؤں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہم گالیوں میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ابے آیا صلواتیں سنا کے چلا گیا۔ تو چونکہ جس موقع پہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس موقع پہ اس کا مطلب دعا نہیں ہوتا۔ تو لغت جو ہے نا، کوئی بھی زبان، اس میں بڑا تسامح ہوتا ہے، لغت کے اپنے کوئی قاعدے نہیں ہوتے، لغت یہ دیکھتی ہے لوگ کس چیز کو کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں، تو پھر اہل لغت اسی کو قاعدہ بنا کے بتا دیتے ہیں، اسی کو گرامر بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو اللہ میاں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بعض لوگوں نے بھی بلا وجہ بول نکالا ہوا ہے۔ عنایت رنگریز جے پور انڈیا سے، میرے گاہک مجھے نمشکار اور جے شری رام بولتے ہیں، میں 90% تو جواب نہیں دیتا، لیکن کبھی کبھار منہ سے نکل جاتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں ان کو کہ ہمیں بہت غم ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ صبر عطا فرمائے، بس اتنے الفاظ کہے جا سکتے ہیں، لیکن میت کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ کیا جرابوں پر مسح کرنے والے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ سعودی عرب میں سب اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور اوقات امامت کرنے والے بھی جرابوں پر مسح کرتے ہیں، تو اس نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ یہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ ضرورت کی وجہ سے شریعت نے موزوں پہ مسح کے حکم دیا ہے، تو تاکہ موزے اتارنا نہ پڑے، تو اس لیے یہاں تو ضرورت ہے، اگر ہم موزے اتاریں گے تو ظاہر ہے حرج ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت وہ ضرورت ہوتی ہے جس کو شریعت نے ضرورت مانا ہو۔ وہ موزے جن کو پہن کے بھی آپ پورے پاؤں دھو سکتے ہیں، تو ان کو تو اتارے بغیر بھی پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں، تو پھر وہاں ضرورت کہاں سے ہو گئی؟ یعنی یہ جو عام ساکس ہوتے ہیں، ان کو تو آپ پورا نلکے کے نیچے رکھو، پورے پاؤں بھیگ جائیں گے آپ کے، یہ آپ کہہ سکتے ہو پھر وہ پریشانی ہوگی، وہ موزے گیلے ہو جائیں گے۔ تو موزوں کا گیلا ہونا شرعی لحاظ سے کوئی حرج والی بات نہیں ہے، حرج معتبر ہوگا جس کو شریعت حرج مانتی ہے۔ تو یہ جو موزے ہیں، چمڑے کے موزے ہوتے ہیں جیسے، ان میں تو حرج یہ ہے کہ ان کو اتارے بغیر پاؤں دھونا ممکن ہی نہیں ہے، لہذا شریعت نے کہہ دیا کہ ان کو پہنے ہی مسح کر لیا کرو، جبکہ یہ جو عام کپڑے کے ساکس ہیں ان کو تو اتارے بغیر بھی آپ پاؤں پورے دھو سکتے ہیں، تو مسح کیسے جائز ہو گیا ان کے اوپر؟ اور رہی یہ دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موزوں پر مسح ثابت ہے، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح کے موزے یا خفین پر مسح ثابت ہے، وہ موزے تھے جو جوتے کا آلٹرنیٹ تھے، جوتے کے بغیر استعمال ہوتے تھے، کیونکہ یہ عبادت ہے نا، اور قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا پاؤں دھونے کا، تو اتنا واضح حکم بہت ہی واضح دلیل سے تو چھوڑا جائے گا۔ جس دلیل میں کنفیوژن ہو گئی تو قرآن میں جو پاؤں دھونے کا حکم ہے پھر وہ ترک نہیں کیا جائے گا، ورنہ تو بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا پاؤں پہ ٹیشو باندھ کے بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، ان کو کیا، آپ کس دلیل سے آپ رد کریں گے؟ ان کو پاؤں کا صرف ڈھکا ہونا کافی نہیں ہے، وہ موزے پاؤں میں پہنے ہوئے ہوں جو جوتوں کا آلٹرنیٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے فقہا نے، چاروں ائمہ نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں اس پہ اپنے اجتہاد کے حساب سے، کیونکہ چاروں نے اس چیز کو ملحوظ رکھا ہے کہ بھئی جوتوں کا آلٹرنیٹ کون سے موزے ہو سکتے ہیں۔ پھر کسی نے شرط لگائی کہ نیچے بھی چمڑا اوپر بھی چمڑا، کسی نے کہا نہیں۔ اگر امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ ان موزوں میں مسح جائز ہے تو اپنے جب انفرادی نماز پڑھیں تو پڑھ لیں، جب آپ امامت کریں تو آپ کو جمہور کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ جمہور علماء فقہا وہ تو اسی کے قائل ہیں کہ بھئی ان پہ مسح جائز نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے مقتدیوں کی آپ رعایت کریں کہ میرے اس طرز عمل سے بہت سارے لوگ نماز سے کٹ سکتے ہیں، یا نہیں بھی کٹیں گے تو ان کو وہم اور کنفیوژن تو ہوگی نا کہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو آپ سیدھا پاؤں دھو کے آ جاؤ، یا وہ موزے پہن کے مسح کر لو کہ ان موزوں کے مسح کرنے سے سب کے نزدیک نماز جائز ہو جاتی ہے۔ تو امام کو تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے نماز پڑھے کہ پیچھے سب لوگوں کے نزدیک اس کی نماز ہو جائے، تاکہ پیچھے لوگ مقتدیوں میں خلفشار پیدا نہ ہو، کنفیوژن پیدا نہ ہو۔